کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اہتمام کرے جمعہ کی نماز کا، یہاں تک کہ اچھے سے غسل کرے، پاکیزگی اختیار کرے اور تیل لگائے اور سرما لگائے، خوشبو لگائے، عطر وغیرہ لگا کر پھر مسجد کے لیے آئے اور مسجد میں آ کر دو لوگوں کے درمیان میں جو تو گھسنے کی کوشش نہ کرے بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، اور پھر جب امام خطبہ فرمائے تو خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سماعت کرے، تو ایسے شخص کے لیے بشارت ہے کہ دو جمعہ کے درمیان جو کچھ بھی اس سے لغویات، جو کچھ بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن کا اہتمام کریں اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب فرماتے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں افضل دن جمعۃ المبارکہ کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دن عطا فرمائے ہیں پورے ہفتے میں، اس میں سب سے بہتر اور افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف کا پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن سب سے افضل اور بہتر دن ہے تمام دنوں میں، اور اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے تو اس کا درود شریف کا پڑھنا مجھ پر یعنی میرے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ یوں تو ہمیشہ جب موقع ملے بلکہ موقع نکال کر کے درود شریف پڑھیں اپنے آقا علیہ السلام پر، جمعہ کے دن بالخصوص اس کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن خاص کر کے نبی علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن خاص تمہارے درود کا پڑھنا مجھ پر میرے سامنے یعنی کہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پتہ یہ چلا جو اچھے دن ہیں، بہتر دن ہیں، بالخصوص جیسا جمعہ کے دن ہے، تو ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ بندگی کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہیے۔ کیا جائے کہ لوگ جو بھی زندگی میں اچھے دن میسر آتے ہیں اس میں زیادہ گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن بھی لوگ چھٹیاں مناتے ہیں تو لغویات کی طرف، جھوٹ فریب، تماشے کھیل، لہو و لعب کی طرف جاتے ہیں، اور اس طرح سے عیدین کا دن آتا ہے تو اس میں بھی لوگ جو ہے تو خوشی منانے میں باولے ہو جاتے ہیں، گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب افضل دن آپ کو اچھے دن میسر آئیں تو اس میں اچھائیاں کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور اس میں اچھائیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر کہ مجھ پر کثرت سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ اس طرح سے فرمایا کہ عبادت کی ادائیگی کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ عبادت کے لیے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور جس میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس وقت میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت کی عبادت بہت جلد مقبول ہو جاتی ہے۔ وہ بہترین وقت جو ہوتا ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی رحمت اپنے بندوں سے قریب ہوتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس میں عبادتیں جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ مقبول ہوتی ہیں اور دل کی گہرائیوں میں اثر کرتی ہیں۔ اس وقت جو بندہ جو بھی عبادت کرتا ہے، کلمہ پڑھے، درود پڑھے، توبہ اور استغفار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، جو بھی نیکی کرے، نیک عمل کرے، تو فرمایا کہ اس نیکی کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ وہ مبارک گھڑی جو ہوتی ہے، ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں، ان لمحات میں بندہ جو نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا اثر اس کے دل پر بھی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی انسان برسہ برس سے نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن نماز کا اس پر کوئی اثر نہیں، اس کا جھوٹ بولنا ویسے ہی چالو ہے، اس کا فریب دینا، گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا، دھوکہ دینا، یہ سارا کام اس کا چالو ہے، حالانکہ نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے۔ یہاں پر ہمارے ان مبارک اوقات میں، اچھی گھڑیوں میں جس میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتی ہے، بندوں کی دعائیں اس میں قبول ہوتی ہیں، عبادتیں مقبول ہوتی ہیں، اور ان گھڑیوں میں جو عبادت کرتا ہے
تو فرمایا کہ اس کے دل کے گہرائیوں میں اس کا اثر ہوتا ہے، دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور بہت سی عبادت کے برابر نفع حاصل ہوتا ہے، اور ایک عبادت کر کے کئی عبادت کے برابر اس کو نفع یعنی کہ ثواب و رحمت حاصل ہوتا ہے۔ پورے ہفتے میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے، پورے ہفتے میں ایک گھڑی، ایک ساعت، ایک وقت ایسا آتا ہے پورے ہفتے میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ جب میرے بندے تم سے پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو کہہ دو کہ تمہارا رب تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یوں تو فرمایا، مگر یہ خاص کر کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتی ہے۔ یہ مخصوص گھڑیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک گھڑی کا یہ ذکر ہے جو آپ سماعت ماریں کہ ہفتے میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور جنت کے ٹیلوں پر اس کی گھڑی بندوں کے اوپر جلوہ فرماتا ہے۔ اور جنت کے ٹیلوں پر اس گھڑی، اس لمحے، اس وقت میں جنت کے ٹیلوں پر اپنے بندوں کے اوپر وہ جلوہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور فرمایا کہ اور اس وقت قریب ترین، فرمایا کہ اور اس وقت قریب ترین گمان، جو یقین کے قریب، جو یعنی گمان غالب جو ہے، وہ فرما رہے وہ جمعہ کے دن میں ہے۔ وہ گھڑی، وہ ساعت، وہ مقبول گھڑی، مبارک گھڑی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادتیں مقبول ہوتی ہیں، اعمال کا اثر دل پر ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، وہ گھڑی فرمایا وہ جمعہ کے دن ہے، وہ وقت جمعہ کے دن میں آتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ اس لیے اس دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور جمعہ کے دن ہی بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا۔ اس طرح کے بہت سارے جو ہے تو معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو جمعہ کے دن ہی ظاہر فرمایا، اور فرمایا جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، جمعہ کے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی۔ اس لیے ہمیں، آپ کو، بلکہ اس دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جمعہ کے دن کا بڑا اہتمام کرتے ہوئے اس گھڑی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور جو اشارات قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہاء نے، علماء نے جو بیان فرمایا ہے، کسی نے فرمایا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، جمعہ کے دن گزرنے سے پہلے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے وہ۔ کسی نے فرمایا کہ وہ دونوں خطبے کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ تو جو ہمیں جو بھی فقہاء نے بتایا ہے، علماء نے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، کم از کم ان گھڑیوں میں انتہائی خوف زدہ ہوتے ہوئے، لرزتے کانپتے ہوئے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر آنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس وقت میں مخصوص دعائیں بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان جو ہے تو ساعتوں کی، ان گھڑیوں کی، ان لمحات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیاح لامکاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام دنوں کو ان کی حالت پر مبعوث فرمائے گا، لیکن جمعہ کے دن کو روشن اور رونما فرمائے گا، روشن اور نمایاں اٹھائے گا۔ جمعہ کے دن، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ روشن فرمائے گا۔ وہ دن، جمعہ کا دن پورے آب و تاب سے روشن رہے گا، اور اہل جمعہ کے نمازی اس کے ارد گرد شان و شوکت کے ساتھ اس طرح جا رہے ہوں گے جیسے دلہن کو جھرمٹ میں شوہر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ جو جمعہ کے دن، روشن دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب اٹھائے گا تو اس میں وہ نمازی جو اور نمازوں کے ساتھ جمعہ کے نمازی کی پابندی کرتے ہیں، وہ اس طرح سے فرشتوں کے جھرمٹ میں آئیں گے جیسے کوئی دلہن اپنے سہیلیوں کے جھرمٹ میں اپنے شوہر کے پاس لے جائی جاتی ہے۔ یہ اہتمام فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور فرمایا اسی طریقے سے کہ اس کی روشنی میں لوگ چلیں گے۔ جمعہ ایسا روشن ہوگا، جمعہ کا دن کی اس کی روشنی میں لوگ چلیں گے۔ قیامت کے دن اندھیرا ہو جائے گا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ جمعہ کے روشنی سے ان کو اس طرح سے استفادہ حاصل کر سکیں گے کہ اس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔
اس کی روشنی میں وہ بھٹکنے سے محفوظ رہیں گے، اس کی روشنی میں وہ چلیں گے، اور ارد و گرد چلنے والوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، جیسے برف سفید ہوتا ہے ایسے سفید نظر آئیں گے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہوں گے، نمازی بندے ہوں گے، اور ان سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی۔ قیامت کے دن لوگ ایسے اٹھیں گے کہ لوتھڑے ان کے لٹکتے رہیں گے، ان کے چیتھڑے لٹکتے رہیں گے، ان کے چمڑیاں زمین پر لٹکتے رہے گی، ایسے بھی لوگ آئیں گے، ان سے بدبو اٹھتی رہے گی، ان کے منہ ایسے کھلے رہیں گے، زبانیں باہر ہوں گی، گرد آلود ہوں گے، مگر انہی میں کچھ ایسے بھی ایمان والے ہوں گے جن سے خوشبو اٹھتی رہے گی، جو روشن اور سفید برف کی طرح نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو انہی میں شامل فرمائے اور ہمارے نصیب میں وہی جماعت میں شامل ہونا مقدر فرما دے۔ اور فرماتے ہیں وہ کافور کے پہاڑوں کے اندر چلیں گے، کافور کے پہاڑوں کے اندر چلیں گے۔ جیسے بادل ہوتا ہے تو بادل کے اندر سورج کبھی چھپا رہتا ہے اور بادل اس کے پاس آ جاتا ہے تو ہلکا سورج دکھتا ہے، اس کی چمک اور روشنی نظر نہیں، لیکن سورج رہتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے کافور کے جو ہے تو پہاڑ اور گولے آ جائیں گے، ان کے درمیان وہ بندے چلیں گے، ان کے درمیان وہ بندے چلیں گے، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ تعجب سے ان کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ قیامت کے دن دوسرے لوگ، پریشان حال لوگ، تعجب سے، حیرت سے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی حفاظت سے، اتنی حفاظت سے جا رہے ہیں، دیکھتے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ بندے، وہ اللہ کے نیک بندے، نمازی بندے، جمعہ کے دن اہتمام کرنے والے بندے، جمعہ کے دن اللہ کے محبوب پر کثرت سے درود پڑھنے والے بندے، جمعہ کے دن غسل کرنے والے بندے، جمعہ کے اہتمام میں خوشبو لگانے والے بندے، جمعہ کے اہتمام میں ناخن تراشنے والے بندے، جمعہ کو تازہ غسل کرنے والے بندے، جمعہ کو غسل کروانے والے بندے، جمعہ کو اچھے کپڑے پہننے والے بندے، جمعہ کو عطر لگانے والے بندے، جمعہ کے لیے آنے والے بندے، اور دوسروں کو کسی کو تکلیف نہ دینے والے بندے، یہ جتنے ہوں گے، جتنا آپ نے سماعت مایا، یہ سب اتنے اہتمام اور انتظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے جو ہے تو فائدہ حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔